بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر المظفر کا سبق نمبر 139 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی بحث کو اتمام کریں گے جس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اپنی بحث کا آغاز اس مقام سے کیا تھا کہ جب کلام میں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس میں احتمال ہو کہ ہم اس کو تخصیص قرار دیں یا ہم اس کو نص قرار دیں، تو کلی طور پر ہم نے کلام میں 5 طرح کی صورتیں بیان کی تھیں۔ پہلی صورت میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے تخصیص ثابت ہو جائے گی، دوسری صورت میں ہم نے 2 صورتیں بیان کی اور دونوں صورتوں میں ہم نے تخصیص کا حکم لگایا، تیسری صورت میں ہم نے بیان کی، اس میں ہم نے پہلی صورت میں تخصیص کا حکم لگایا۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں تیسری صورت کی دوسری صورت کو، جس میں بیان کریں گے اس کا حکم تخصیص کا ہوگا یا پھر نسخ کا حکم ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیسری صورت بیان کی تھی، اس کا عنوان کیا تھا کہ ہمیں عام اور خاص دونوں کی تاریخ معلوم ہو، البتہ جو خاص ہے وہ عام کے اوپر مقدم ہو، یعنی دوسری صورت کا برعکس۔ پہلی صورت ہم نے بیان کر دی کہ ابھی خاص کے اوپر عمل کرنے کا وقت نہیں آیا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر یہ تخصیص ہی ہوگی، دلیل سے ہم نے ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس 2 طرح کی دلیلیں ہیں۔ آج اسی صورت ثالثہ کی دوسری صورت کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ خاص پر عمل کرنے کے وقت میں عام وارد ہو جائے، یعنی جس دن خاص پر آپ نے عمل کرنا تھا اسی دن عام وارد ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اتوار کو حکم آ جائے کہ لا تکرم الفساق من العلماء یوم الاثنین، کہ سوموار والے دن علماء فاسق کا اکرام نہ کرو۔ فرماتے اور سوموار والے دن جس دن آپ نے اس خاص کے اوپر عمل کرنا تھا اور علماء فساق کا احترام نہیں کرنا تھا، اس دن حکم آ جاتا ہے کہ اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو۔ فرماتے آیا یہ والا جو حکم ثانی آیا ہے یہ خاص کے لیے ناسخ قرار ہوگا یا پہلے جو خاص آیا تھا وہ اس عام کے لیے مخصص قرار پا جائے گا؟ مصنف فرماتے میرے نزدیک اس صورت میں کوئی بھی نسخ کا قائل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخصیص بیان ہے اور بیان تاخیر از وقت حاجت نہیں، جس طرح ہم نے دوسری صورت میں بیان کیا تھا۔ دوسری صورت کی جو دوسری صورت تھی کہ جس کو ہم نے مشکل ترین صورت کا نام دیا تھا، فرماتے وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ چونکہ جو بیان ہے وہ تاخیر از وقت حاجت، جس وقت ضرورت تھی اس سے مؤخر ہو رہا ہے۔ فرماتے یہاں برعکس ہے، یہاں پہ کیا ہے، بیان جو آ رہا ہے وہ مقدم ہے، یعنی ابھی وقت حاجت آیا نہیں، وقت حاجت سے پہلے بیان آ رہا ہے۔ فرماتے جب بیان وقت حاجت سے پہلے آ رہا ہے تو لہٰذا یہ کبھی شمار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مصنف کہتے ہیں میرے نزدیک کوئی بھی نسخ کا قائل نہیں ہو سکتا، جہاں پہ ہر حال میں ہمیں تخصیص کا قائل ہونا پڑے گا، ہم اس کو نسخ قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن فرماتے ہیں اس کے باوجود ہمارے سامنے کچھ علماء جیسا کہ شیخ طوسی یا سید مرتضیٰ ابن زہرہ وغیرہ، فرماتے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر نسخ ہوگا، تخصیص نہیں ہوگی۔ وہ کیوں ہوگی اس کو انشاءاللہ مصنف آگے رد کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے الثانی ان یرد بعد وقت العمل بالخاص، فرماتے ہیں جو عام آ رہا ہے وہ خاص پر عمل کرنے کے وقت کے بعد آ جائے، فلا مجال للتوہم وجوب الحمل علی النسخ من جہت قبح تاخیر البیان عن وقت الحاجہ۔ فرماتے یہاں پہ کوئی شخص اس بات کا وہم نہ کرے کہ یہاں اس کو نسخ پر حمل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاخیر بیان از وقت حاجت یہاں پہ لازم آ رہی ہے جو کہ کبھی ہے۔ فرماتے اس کا کوئی بھی یہاں پہ قائل نہ ہو۔ کیوں؟ لأنہ من باب تقدیم البیان قبل وقت الحاجہ، اس لیے کہ یہاں پہ تاخیر بیان از وقت حاجت نہیں ہے بلکہ تقدیم بیان از وقت حاجت، یعنی جو وقت حاجت ہے اس سے بیان مؤخر نہیں ہو رہا بلکہ وقت حاجت سے پہلے ہی مولا کی جانب سے تخصیص اور بیان ہمارے لیے آ رہا ہے۔ جب آ رہا ہے اس سے پہلے ولا قبح فیہ اصلا، فرماتے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممنوعیت نہیں ہے، کسی قسم کی کراہت اور ناپسندیدگی نہیں پائی جاتی، لہٰذا ہم یہاں پر کیا کریں گے، اس کو تخصیص قرار دیں گے۔ آگے فرماتے ہیں جب میں نے اپنی دلیل سے واضح کر دیا کہ ہم اس کو تخصیص قرار دیں گے، اس کو نسخ قرار نہیں دے سکتے، ومع ذلک اس کے باوجود بھی قیل بلزوم الحمل عن النسخ، فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے، قیل سے اشارہ کہ بزرگان کی جانب شیخ طوسی سید مرتضیٰ اور ابن زہرہ کی جانب، فرماتے ہیں یہ بزرگان قائل ہیں کس بات کے، الحمل علی النسخ، کے کلام کو ہم نسخ پر حمل کریں گے۔ کیوں حمل کریں گے؟ مصنف پہلے اس کی دلیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ وہ افراد اس بات کے قائل ہوئے کہ یہاں پہ اصالۃ العموم جاری کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی کہ اصالۃ العموم جاری کریں گے تو ہم یہاں پہ تخصیص کے قائل ہوں گے، جس طرح ہم نے گزشتہ صورتوں میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ آپ کیا کریں، اصالۃ العموم کو جاری کریں، حالانکہ اگر دیکھیں تو اصالۃ العموم کے جاری ہونے میں ایک معنی موجود ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ معنی یہ ہے کہ خاص جو کہ مقدم ہے وہ عام پر قرینہ بنے گا، یعنی ہر وقت ہوتا کیا ہے کہ ہمیشہ ظہور قرینہ پہلے ہوتا ہے اور قرینہ بعد میں آتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جو خاص قرینہ بن رہا ہے وہ پہلے آ رہا ہے اور ظہور قرینہ بعد میں آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ معنی بنے گا اس بات سے کہ یہاں پہ ہم اصالۃ العموم کو جاری نہ کریں، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ لا مانع، میرے نزدیک آپ جس چیز کو مانع اور رکاوٹ قرار دے رہے ہیں حقیقت میں یہ مانع بنتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاص اس بنا پر مقدم ہے کہ وہ قرینہ
بن رہا ہے. کس انداز سے قرینہ بن رہا ہے اس کو آگے انشاءاللہ بیان کریں کہ آپ جس قرینیت کی بات کر رہے ہیں اس قرینیت کا یہاں پہ اصلاً احراز ہی اور یقین حاصل نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کلام کے اندر دو طرح کے احتمال پائے جاتے ہیں. احتمالات کو انشاءاللہ آگے بیان کریں. فرماتے ہیں وَلَعَلَّ نَظَرُ هَذَا الْقَائِلِ اِلَىٰ أَنَّ اصالۃ العموم جاریۃ. فرماتے ہیں جو اس قول کے قائل ہیں ان کا شاید نظریہ یہ ہے کہ یہاں پہ اصالۃ العموم جاری کر رہے ہیں. ولا مانع منہا، اور اصالۃ العموم سے کوئی چیز مانے نہیں. الا، لیکن ایک چیز مانے، وہ کیا ہے؟ احتمال ان یکون الخاص المتقدم مخصصا وقرینۃ العام، کہ جو خاص پہلے آ رہا ہے وہ مخصص بھی قرار پائے اور عام کے اوپر قرینہ بھی قرار پائے. آگے فرماتے ولیکن ایضاً یحتمل، لیکن فرماتے اس بات کا بھی یہاں پہ احتمال پڑ جاتا ہے. کس بات کا؟ کہ ان یکون منسوخا بالعام، کہ وہ عام منسوخ بھی قرار پا رہا ہو. فلا یحرز، فرماتے جب دو طرح کے احتمالات یہاں پہ موجود ہیں، فلا یحرز انہ من باب القرینہ، فرماتے ہیں کہ یہ باب قرینہ سے ہوگا. فرماتے لا یحرز، اس کا ہمیں یقین نہیں، یہ یقین نہیں ہے. فرماتے اس کو ہم قرینہ قرار نہیں دے سکتے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ولا شک ان الخاص المنفصل، فرماتے وہ خاص جو دلیل منفصل کے طور پہ ہمارے پاس آ رہا ہے، انما یقدم علی العام، اس کو ہم عام پر مقدم کریں. ایسی کریں نا کہ عام بعد میں آ رہا ہے اور خاص پہلے آ رہا ہے. فرماتے جو خاص منفصل ہے اس کو عام پر مقدم کیا جا رہا ہے. کیوں؟ لأنہ اقوی الحجتین وقرینۃ علیہ، اس لیے کہ وہ اقوی حجت بھی قرار پا رہا ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ خاص کا جو ظہور ہوتا ہے وہ عام کی نسبت اقوی ہوتا ہے اور خاص ہمیشہ جو عام کے اوپر قرینہ واقع ہوتا ہے. فرماتے ان دو دلیلوں کے ہوتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ خاص منفصل کو عام کے اوپر مقدم کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اب ہمارے پاس دو احتمالات موجود ہیں، یہ جو نیچے بیان کریں ان دو احتمالات کی بات کریں. فرماتے جب یہ ہمارے پاس دو طرح کے احتمالات موجود ہیں، وَمَعَ هَذَا الْاحْتِمَالِ لَا يَكُونُ الْخَاصُ الْمُنْفَصِلُ اقویٰ من الظہور من العام. فرماتے اس احتمال کے ہوتے ہوئے جو خاص منفصل ہے اس کا پھر ظہور عام سے اقویٰ نہیں ہوگا. امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یعنی جو افراد نص کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کے احتمالات موجود ہیں. ایک کیا ہے کہ ممکن ہم اس کو مخصص قرار دیں، ممکن ہم اس کو ناسخ قرار دیں. جب یہ صورتحال ہے فرماتے پھر یہاں پہ خاص عام پر مقدم نہیں ہوگا اور خاص کا جو ظہور ہے وہ اقویٰ بھی نہیں ہوگا. جب اقویٰ نہیں ہوگا فرماتے اس صورت میں پھر اصالۃ العموم جاری نہیں کر سکتے. لیکن مصنف فرماتے ہیں یہاں اصالۃ العموم جاری ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ حرج کیوں نہیں ہے کو پھر ابھی کل تمہیں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میرے نزدیک کیا ہے، اس مقام پر بھی تخصیص ہی جاری ہوگی، اس کو ہم نسخ قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تخصیص ہمیشہ نسخ سے اولا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں صورت ثانیہ میں، اس کی دوسری صورت میں، یہاں پر بھی صورت ثالثہ کی دوسری صورت میں بھی اسی بات کا تکرار کر رہے ہیں کہ عام جو ہے وہ صرف مراد جدی کو بیان کرتا ہے، نہ کہ حکم واقعی کو. حکم واقعی کو بیان نہیں کرتا. حکم واقعی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مصالح واقعہ کے تحت معلوم ہوتا ہے، نہ کہ عام کے منہ سے. عام جو ہے وہ صرف اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ مراد جدی ہے، لیکن حکم واقعی ہے یا نہیں ہے اس کو بیان نہیں کرتا. حکم ظاہری ہے یا نہیں ہے اس کو بیان نہیں کرتا. لہٰذا اس مقام پر حکم واقعی کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل خاص کی ضرورت ہوتی ہے. کل تو مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ الصواب ان یحمل علی التخصیص، کہ اس صورت کو بھی ہم تخصیص پر حمل کریں کا صورت سابقہ، جیسا ہم نے گزشتہ صورت کو اس پر حمل کیا تھا. کیوں؟ لما تقدم من ان العام لا يدل على اکثر من ان المراد جدی. فرماتے اس لیے کہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اصالۃ العموم صرف اس بات پہ دلالت کر سکتی ہے کہ متکلم کی مراد جدی یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. ولا يدل فی نفسہ، اور بذات خود اس بات پر دلالت نہیں کرتی علی ان الحکم واقعی، کہ یہ حکم واقعی. کون سا والا حکم واقعی؟ کہ تابع للمصالح الواقعہ الثابتۃ للاشیاء بعناوین الاولیہ، جو کہ خود عناوین اولیہ کے ساتھ مصالح کے لیے ثابت ہے. فرماتے اس قسم کے حکم واقعی کو یہ اصالۃ العموم ثابت نہیں کرتی. جب ثابت نہیں کرتی فرماتے یہاں پر ہم اس کو حکم واقعی بھی قرار نہیں دے سکتے. پھر کس بات کو بیان کر رہی ہے؟ فرماتے انما یکون العام ناسخا للخاص، عام جو ہے وہ خاص کے لیے ناسخ، انما حصر کر رہا ہے، منحصر کر رہا ہے صرف ایک صورت میں. فرماتے عام جو ہے وہ خاص کے لیے ناسخ قرار پائے گا. کس صورت میں؟ اذا کانت دلالتہ علی ھذا النحو، جب اس کی دلالت اس صورت میں ہو. کس صورت میں؟ یعنی جب اصالۃ العموم اس بات کو بیان کرے کہ یہاں پہ جو ہے وہ حکم واقعی کو بیان کیا جا رہا ہے، حکم ظاہری کو بیان نہیں کیا جا رہا. جب اس طرح کی دلالت ہو پھر جناب ہم آپ کے ساتھ جس طرح ہم نے گزشتہ صورت میں کہا تھا یہاں پر بھی ہم یہی بات کریں گے کہ اس کو ہم ناسخ قرار دیں گے. وَإِلَّا کا مطلب کیا؟
چونکہ اصالت العموم اس طرح کی بات پہ دلالت نہیں کرتی، فالعمومات الواردۃ فی الشریعۃ علی الاغلب لیست کذالک، شریعت میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس عمومات ہیں وہ اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں۔ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہاں پہ شارع کی بھی یہ روش ہے کہ پہلے عمومات کو بیان کرتا ہے حکم ظاہری کی صورت میں، بعد میں کیا کرتا ہے ان کی تقیید اور ان کے مخصص منفصل کو اور دلیل منفصل کو بیان کرتا ہے۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل بن جائے گی کہ یہاں پر ہم نسخ کے اوپر جو ہے وہ تخصیص کو مقدم کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں اما احتمال النسخ، جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کلام کے اندر دو طرح کے احتمال پائے جاتے ہیں، ایک ہے احتمال تخصیص اور دوسرا احتمال نسخ۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے احتمال نسخ کا، فلا یقلل من ظہور الخاص فی نفسہ قطعا، فرماتے ہیں کہ کلام کے اندر اس کا احتمال ہونا خاص کے ظہور کے ساتھ کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں رکھے گا، اس کے ساتھ کسی قسم کی منافات نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاص کا ظہور اپنی جگہ ثابت ہے، نص کا احتمال آنے سے اس کے ظہور اقوا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پہلی بات۔ اس طرح فرماتے کما لا یرفع، اور ہم آپ کے لیے یہ بات واضح کر دیں کہ یہاں پہ نص کا احتمال ہونا لا یرفع حجیتہ فی ما ہوا ظاہر فیہ، اور فرماتے یہ اس کے ظہور کی حجیت کی نفی بھی نہیں کرتا، یعنی خاص کا ظہور بھی اپنے مقام پہ ثابت ہوگا اور خاص کی حجیت بھی اپنے مقام پہ ثابت ہوگی۔ احتمال نسخانہ ان دونوں چیزوں کو ختم نہیں کرے گا۔ فلا یخرجہ عن کونہ صالحا لتخصیص العام، فرماتے یہ عام کی تخصیص کی صلاحیت رکھنے سے اس کو خارج نہیں کرے گا، خاص جو اپنا کام کر دے گا، احتمال نسخ اپنی جگہ پہ رہے گا جب تک کہ آپ کے پاس کوئی اقوی دلیل نہیں آ جاتی۔ فیقدم علیہ، فرماتے پاس اس تخصیص کو، اس خاص کو ہم عام پر مقدم کریں گے، کیوں؟ لأنہ اقوی فی نفسہ ظہورا، اس لیے کہ ظہور کے اعتبار سے یہ اس میں اقوی شمار ہوتا ہے، لہذا ہم اس کو مقدم کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں بل یمکن ان یقال، ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے اور کیا کہیں گے؟ ان العام اللاحق للخاص، وہ عام جو خاص سے ملحق ہو، یعنی یہاں پہ جو عام ہے وہ کیا ہے؟ لاحق ہے، بعد میں آ رہا ہے، جو خاص ہے وہ سابق ہے، پہلے آ رہا ہے۔ فرماتے لا ینعقد له ظہور فی العموم الا بدویہ، فرماتے یہاں پر عموم میں جو اس کا ظہور اصلاً منعقد نہیں ہوگا سوائے ظہور بدوی کے، ظہور مستقر نہیں ہوگا بلکہ ظہور بدوی ہوگا، جیسا کہ مخصص متصل میں ہوتا ہے، بالنسبت الی من لا یعلم بے سبق الخاص، فرماتے ہیں البتہ اس شخص کی نسبت کہ جس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ آیا خاص پہلے آ رہا ہے یا پہلے نہیں آ رہا، لیکن فرماتے جس کو پتہ ہوگا، فرماتے اس کے لیے تو اصلاً یہاں پہ ظہور ہوگا ہی نہیں، لیکن ظہور بدوی کس کے لیے ہوگا؟ کہ جس کو خاص کے پہلے ہونے کا علم نہ ہو۔ کیوں؟ لے جواز، یہاں پہ ممکن ہے، کیا ممکن ہے؟ ان یعتمد المتکلم فی بیان مرادہ علی سبقہ، متکلم نے ممکن ہے کہ یہاں پر اس کے سابقہ ہونے کو مراد لیا، یعنی متکلم کے پاس اختیار پایا جاتا ہے کہ چاہے تو خاص کو مؤخر کر دے، چاہے تو اس کو مقدم کر دے، لیکن جس کو علم نہ ہو فرماتے اس کے لیے ظہور بدوی ہوگا، وہ ظہور مستقر نہیں ہوگا، جب اس کو خاص کا علم ہو جائے گا عام کا ظہور ختم ہو جائے گا، لیکن جس کو اس بات کا علم ہے کہ عام بعد میں آ رہا ہے خاص پہلے آ رہا ہے، فرماتے اس کے لیے اصلاً جو ہے وہ کلام کا عموم ظہور نہیں ہوگا۔ جب عموم ظہور نہیں ہوگا، فرماتے یہاں پہ آپ بات نہیں کریں کہ اصالت العموم کے جاری ہونے میں یہ معنی ہو رہا ہے وہ معنی ہو رہا ہے لہٰذا ہم یہاں پہ نسخ جاری کریں گے، فرماتے ہیں نہ، جب یہاں پہ اصلاً عموم ظہور ہے ہی نہیں بلکہ اس کا ظہور ہی تخصیص میں ہے، فرماتے ہیں ہم اس کو مخصص قرار دیں گے اور کچھ قرار نہیں دیں گے۔ فرماتے ہیں فیکون المخصص السابق کالمخصص المتصل او کالقرینۃ الحالیہ، فرماتے ہیں یہاں پہ جو مخصص سابق ہوگا وہ گویا کہ مخصص متصل کی طرح یا قرینہ حالیہ کی طرح ہوگا، جو اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ یہاں پہ کلام کا عام اصلاً ظہور ہی نہیں ہوگا۔ جب ظہور نہیں ہوگا فلا یکون العام ظاہرا فی العموم، جب عام کا، فرماتے جب عام کا عموم ظہور ثابت نہیں ہوگا حتی یتوہم، یہاں پہ اصلاً اسوام کی گنجائش نہیں ہے کہ اس بات کی کہ انہ ظاہر فی ثبوت الحکم الواقعی، یہ حکم واقعی کو ثابت کر رہا ہے، حکم ظاہری کو ثابت نہیں کر رہا۔ جناب جب یہاں پہ عموم نام کی چیز ہی نہیں ہے تو آپ کیسے بیان کر سکتے کہ اس اصالت العموم سے آپ حکم واقعی کو ثابت کر کے ہم اس کو دلیل ناسخ قرار دیں گے؟ فرماتے ہیں ایسا یہاں پہ نہیں ہوگا۔ الصورتان الرابعۃ والخامسۃ، فرماتے ہیں کہ چوتھی اور پانچویں صورت ہمارے سامنے آ جاتی، کون کون سی؟ یا دونوں مجہول ہوں یا دونوں میں سے ایک ہی تاریخ کیا ہو ہمارے لیے مجہول، یعنی ہمیں یا تو خاص کی تاریخ نہیں معلوم یا ہمیں عام کی تاریخ معلوم نہیں۔ فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ فرماتے ہیں اذا کان مجہولی التاریخ او احدہما، فرماتے ہیں کہ جب
دونوں کی تاریخ مجہول ہے، دونوں میں سے ایک ہی تاریخ مجہول ہو، انہو یعلم الحال فیہما ما تقدم، فرماتے ہیں اس میں بھی وہی صورتحال ہوگی جو ہم نے گزشتہ بیان کی تھی۔ ممکنہ ہمارے پاس 3 صورتیں آ جاتی، کون کون سی؟ یا تو دونوں مقارن ہوں گے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو امکان پایا جاتا ہے ممکن ہے دونوں مقارن ہو، ممکن ہے یہاں پہ عام مقدم ہو، ممکن ہے یہاں پہ خاص مقدم ہو۔ فرماتے ہیں یہ 3 صورتیں ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، مقارن میں ہم نے تخصیص کو ثابت کیا، جہاں پہ عام مقدم ہو دونوں صورتوں میں ہم نے تخصیص کو ثابت کیا، جہاں پہ خاص مقدم ہو وہاں پر ہم نے تخصیص کو ثابت کیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں تاریخوں کا علم تھا، پتہ تھا کہ عام پہلے ہے خاص پہلے ہے، جہاں پہ ہمیں تقارن یا تقدم و تاخر معلوم تھا، فرماتے ہیں جب وہاں پہ ہم نے تخصیص کو ثابت کر دیا، وہاں پہ ہم نسخ کے قائل نہیں ہوئے، تو جہاں پہ اصلا ہمیں تاریخ معلوم ہے ہی نہیں، وہاں پہ بھلا ہم کیسے نسخ کے قائل ہو سکتے ہیں؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان ساری کی ساری پانچوں کی پانچوں صورتوں میں مصنف جو ہے وہ تخصیص کے قائل میں کسی بھی صورت میں نسخ کے قائل نہیں ہوئی۔ یہ ہے ساری بات کا خلاصہ۔ الصورتان الرابعۃ والخامسہ اذا کان مجہول یہ تاریخ او احدہما فقط کان مجہولا، فرماتے ہیں کہ یا دونوں کی تاریخ مجہول ہے، دونوں میں سے ایک کی تاریخ مجہول ہو، فإنہ یعلم الحال فیہما ما تقدم، فرماتے ہیں اس میں وہی صورتحال ہوگی جو کہ ہم نے گزشتہ بیان کی تھی، فیحمل علی التخصیص بلا کلام، فرماتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی بات و جھگڑے کے ہم اس کو تخصیص پر حمل کریں گے، ولا وجہ لتوہم النسخ، فرماتے ہیں اس میں اصلاً نسخ کا احتمال نہیں ہوگا، کیوں؟ لا سیما، فرماتے ہیں بالخصوص اس مورد کے بعد کہ بعد ان رجحنا التخصیص فی جمیع صور، جب ہم تمام صورتوں میں تخصیص کو ترجیح دے چکے کہ جہاں پہ ہمیں علم بھی تھا، جہاں پہ ہمیں پتہ بھی تھا کون پہلے کون بعد میں ہے، یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، جب تمام صورتوں میں ہم نے تخصیص کے قائل ہو گئے ہیں، فرماتے ہیں یہ جہاں پہ ہمیں پتہ ہے ہی نہیں کون پہلے کون بعد میں ہے، فرماتے ہیں ھذا واضح لا یحتاج الی مزید بیان، یہ صورت واضح ہے، اس میں مزید بحث اور دلیل اور برہان کی گنجائش نہیں ہے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ خاص کے عمل کے وقت عام وارد ہو جائے، اس صورت میں تخصیص اولا ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ بیان قبل از وقت حاجت ہے اور یہ کبھی شمار نہیں ہوتا۔ جو افراد نسخ کے قائل ہیں ان کے نزدیک اصل ممکن جاری ہونے میں قرینیت مانع ہے، یعنی یہاں احتمال قرینیت پایا جاتا ہے، مصنف کے نزدیک معنی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تخصیص اور نسخ دونوں کا احتمال ہے لیکن قرینیت حتمی نہیں ہے۔ بس یہاں پہ مصنف کے نزدیک کیا تخصیص نسخ سے اولا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ شرعی معیدات موجود ہیں لیکن نسخ کے اوپر ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی دلیل موجود نہیں ہے۔ علاوہ ازیں فرماتے ہیں یہ جو ہمارے پاس صورتحال آتی ہے یہ مخصص متصل اور قرائن حالیہ کی طرح، یعنی کلام کا اصلاً ظہور منعقد نہیں ہوتا، لیکن جس کو علم نہ ہو اس کے لیے ظہور بدی ہوتا ہے، ظہور مستقر نہیں ہوتا۔ رہا تعلق چوتھی اور پانچویں صورت کا، فرماتے ہیں کہ جہاں پہ دونوں یا ایک ہی تاریخ مجہول ہو اس صورت میں بھی تخصیص کا حکم جو ہے وہ ہمارے لیے قطعی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے معلوم تاریخ کی تمام صورتوں میں تخصیص کا حکم لگا دیا، جو مجہول التاریخ میں بطریق اولا تخصیص کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔